الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے مل کر پڑھ لیجیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين. سامعین محترم، آج کی جو محفل ہے ماشاءاللہ سے جمعرات کی محفل ادارہ جال حق میں ماشاءاللہ سے سجی ہوئی ہے. آج ہم ذکر خیر کریں گے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق امام الصالحین، جو سچے لوگوں کے امام ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں گے. اللہ والوں کا ذکر کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. مطلب جب تک ہم ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری نیکیوں میں اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں. حصول برکت کے لیے ماشاءاللہ سے آج ہم ان کا ذکر کریں گے. قرآن پاک کی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 33 میں نے آپ کے سامنے پڑھی. والذی جاء بالصدق، جو سچائی لایا، وصدق به، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، وہ لوگ متقی ہیں. قرآن پاک کی آیت ہے. جب معراج کا معاملہ ہوا نا، آپ کو پتہ ہے تو ابو جہل جو تھا، جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، تو وہ اس دن کیا ہوا کہ نا وہ صبح صبح ہی اٹھ گیا اور اس نے دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس موجود ہیں. تو وہ گیا اور اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، کیا آج بھی کوئی آپ کے پاس نئی بات آئی ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے تھے نا کہ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تو وہ اس انداز میں ہی کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا بالکل، اللہ تعالیٰ نے مجھے رات کو معراج کی نعمت عطا فرمائی. رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک اللہ تعالیٰ نے سیر کروائی، اور پھر زمین اور آسمان کی سیر اللہ نے کروائی، جنت کی، آسمانوں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا. یہ سارے معاملات حضور نے بیان فرمائے. تو ابو جہل نے کہا یہ کیسے ہو سکتا بھلا، ایسا تو ناممکن ہے. وہ تو ویسے ہی نبوت کا بھی انکاری تھا، اور یہ اور زیادہ حیران کن بات تھی، ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہو سکتا. تو اب کیا ہوا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کام کس سے لیا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر عوام تک بھی پہنچانی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کام کس سے لے لیا؟ ابو جہل سے عوام تک پہنچانے کا. لیکن اب گو کہ وہ اپنے انداز میں جا رہا ہے، بیان کر رہا ہے غلط طریقے سے نا، تنزیہ انداز میں، لیکن لوگوں تک بات تو پہنچ گئی نا. ایک مشہور ہوگی بات کیا کہ دیکھو یہ جو مسلمانوں کی نبی ہیں، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، یہ رات ہی کچھ حصے میں یہاں تک گئے. تو اس نے لوگوں کو دروازہ نوک کر کے کہنا شروع کر دیا. تو اسی طرح جب وہ کرتے کرتے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ نوک کیا اندر سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. کیا ہوا؟ کہا کہ بھی آپ کے نبی نے یہ دعویٰ کیا. آپ کے مطلب پہلے تو اس نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ وہ رات کے کچھ حصے میں ایسے ایسے مقامات سے ہو کر آئی، سچ ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ کیسے ناممکن سی بات ہے. فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ یہ تمہارے نبی نے یہ بات کیا، فرمایا پھر تو بالکل سچ کہا حضور نے، بالکل سچ کہا کہ اگر ان کے کہنے پہ دیکھے رب پر ایمان لے آئے تو یہ معراج تو بالکل چھوٹی سی بات ہے. تو ابو جہل جو تھا وہ اپنا سا منہ لے کر بیٹھ گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا پیارا فرمایا کہ مجھے سچائی لے کر آئے. کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سچائی لے کر آئے نا، سچی خبریں لے کر آئے. تو پھر کیا ہوا کہ کس نے ان کی تصدیق کی؟ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچپن
سے حضور کے دوست بھی ہیں، حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، جوانی میں بھی حضور علیہ السلام کے پاس بیٹھنا، دوستی یاری آپ کے ساتھ، اور حضور کا ادب پہلے سے تھا، اسلام لانے سے پہلے بھی آپ حضور کا ادب کرتے تھے اور حضور سے محبت کرتے تھے، دوستی کی حیثیت سے بھی۔ ان کے ہم بہت سے واقعات سن چکے ہوئے تھے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے۔ پھر بچپن میں بھی آپ وہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں بھی مطلب کہ انہوں نے کبھی بھی کسی بت کو پوجا نہیں کیا، انہوں نے اسلام لانے سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کسی بت کی انہوں نے پوجا نہیں کی، کسی کہ اس دور میں لوگ بتوں کو پوجتے تھے، مکے کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر بت پرست لوگ تھے۔ مدینے میں جب گئے نا سرکار تو وہاں بھی یہودی بھی تھے، بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، لیکن مکہ میں زیادہ تر لوگ بت پرست تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی بھی بت پرستی نہیں کی، اور اس سے اسلام لانے سے پہلے بھی کبھی آپ نے نہ شراب پی اور نہ ہی بے حیائی کی کاموں کی طرف آپ گئے۔ تو یہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی جو دوست ہیں، جو پیارے صحابی، اللہ نے ایسے لوگوں کو چنا کہ جن کی روحیں آلریڈی پاکیزہ تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے سے ہی پاکیزگی اور سچائی کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا تھا کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور نے آپ کو اسلام کے مطابق اسلام کی تعلیم سے نوازا، عطا کیا، تو آپ فوراً آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اب کلمہ پڑھ لیا، میرا کیا کام ہے؟ فرمایا وہی جو میرا کام ہے، کیا ہے کہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں بتانا، ان کی تبلیغ کرنا۔ تو اسلام کے پہلے مبلغ جن کو حضور نے خود بنایا، تیار کیا، وہ کون تھے؟ خود سیدنا ابو بکر صدیق، مطلب اسلام لانے میں بھی پہل اور اسلام کی تبلیغ کرنے میں بھی پہل، اور ناموس رسالت کے اوپر جو پہرا سب سے پہلے جس ہستی نے دیا وہ بھی کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ بہت سے مقامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ تو اسی طرح جو میں نے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پڑھی، ویسے تو ماشاءاللہ سے آپ کے مقامات بہت زیادہ ماشاءاللہ قرآن پاک میں بھی بیان کیے گئے، کیونکہ آپ ساری عمر حضور کے ساتھ رہے نا، حضور علیہ السلام کے وصال مبارک تک آپ حضور کے ساتھ رہے، تو آپ کے سامنے ہی سارا قرآن پاک جو ماشاءاللہ